السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کا پیغام میجر حافظ عاصم منیر صاحب کے نام ہے، اور صرف انہی کے نام نہیں بلکہ ان کے انڈر میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، یہ پیغام ان سب کے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ جب حافظ عاصم منیر صاحب جب کرسی سنبھالی، ہمیں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ حافظ قرآن ہے۔ یقیناً انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لازمی پڑھا ہوگا، اس کے معانی اور مفہوم بھی ان کے ذہن میں ہوں گے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی وہ نہ صرف پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ پورے عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ثابت ہوں گے۔ یہ ہماری سوچ تھی، یہ ہمارا نظریہ تھا۔ ہم حافظ صاحب کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا۔ کتنی عظیم دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ پھر اس دولت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اسی قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دو باتوں کا حکم دیا ہے رب تبارک و تعالی نے۔ نیکی اور بھلائی کی بنیاد پر گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا اور اس کا بھرپور تعاون کرے گا۔ اور دوسرا حکم یہ کہ برائی کی بنیاد پر، باطل کی بنیاد پر اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہاں میجر حافظ عاصم منیر صاحب کو کیا کرنا ہے، اس آیت کے اوپر کس طرح سے عمل کرنا ہے، وہ اس طور پر کہ یہ آرڈر جاری کر دیں کہ پورے پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں اسرائیلی مصنوعات نہیں آئیں گی، بائیکاٹ ختم۔ جب اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی تو وہ عوام کہ جن کے دلوں میں ایمان کامل نہیں، ان کو لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے دولت کی اور پیسوں کی، تو وہ بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جی ہاں، جناب میجر حافظ عاصم منیر صاحب، اللہ نے جس کرسی پر آپ کو لا کر کے بٹھایا ہے، اس کرسی کا حق ادا کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت پر آپ توجہ کریں، ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہاں چون چرا کچھ نہیں چلتی، یہ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ تو حافظ قرآن ہیں اور ترجمہ بھی پڑھا ہوگا اور بہت کچھ آپ کے علم میں آیا ہوگا۔ میں ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو، آپ اس طرف توجہ کریں اور پاکستان میں آرڈر کریں کہ یہود و نصارہ کی کوئی مصنوعات پاکستان کے اندر نہیں آئیں گی اور نہیں بیچی جائیں گی، نہیں خریدی جائیں گی۔ آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کر، پاکستان کو دیکھ کر، آپ کے اس نیک عمل کو دیکھ کر دیگر اسلامی ممالک کو بھی غیرت آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنے ملک میں اس قسم کا آرڈر جاری کر کے پھر یہ اسرائیل کو پسپا کر سکیں گے، ہم سب مل کر کے۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہم نے فلسطینیوں کا،
اہل غزہ کا، مسلمانوں کا کیا ساتھ دیا اب تک، یہ بتائیے۔ ہم اپنی فوج نہیں بھیج سکے، ایٹمی قوت، ایٹمی توانائی رکھتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکے، تو کم از کم اتنا تو کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر ملک الموت آ گیا تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا۔ اگر رب نے یہ پوچھ لیا کہ مسلمان پس رہے تھے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، عورتوں کے بدعصمتی کی جا رہی تھی، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی، مسلمانوں کو، مردوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کی نسل کشی کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے یہودی۔ اے مسلمانوں، تم نے کیا کیا؟ پاکستان کی میجر کی کرسی پر بیٹھنے والے جناب حافظ عاصم منیر صاحب، اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ علماء سے پوچھ لیا تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیداروں سے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ کے ہاں تو انصاف ہونا ہے، لہذا عزم کر لیں کہ ہم اپنے پورے پاکستان سے یہود و نصارہ کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں، جتنے بھی مصنوعات ہیں، سب کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں گے، اور جو بھی یہاں پر ان کے ادارے کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کریں گے۔